نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور گرامیان عزیز، حضرات علماء کرام، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم اور آپ اور پوری امت ابو بکر سے جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، جبکہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ نام. کیا نام ہے؟ ایک دفعہ اور کہنے تک یاد ہو جائے. نام کیا ہے؟ عبداللہ. جانتے کس لقب سے ہیں؟ ابو بکر کے نام سے. کیوں؟ ابو بکر کے معنی ہے ہر اچھے کام میں پہل کرنا. کیا معنی ہے؟ ہر اچھے کام میں، اچھے میں نہیں، ہر اچھے میں. جس وقت سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے جواب دینے والے اور سب سے پہلے قبول کرنے والے کون تھے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. اس کے بعد آخر وقت تک ہر موقع پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابوبکر صدیق. تو نیکی میں پہل کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نام مغلوب ہو گیا اور یہ صفت غالب ہو گئی. ہم اور آپ اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے تو ابوبکر سے جانتی ہے. معلوم ہوا نیکیوں میں پہل کرنا یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن میں تو حکم دیا جائے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نیکیوں میں پہل ہی نہیں، دوڑو اس کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو. اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں ارشاد ہے کہ جب نیکی کا خیال آئے تو اس کر گزرو، مبادہ کہیں وہ خیال نکل نہ جائے. تو نیکیوں میں پہل کرنا، وقت کی نزاکت کو سمجھنا، یہ اولو الالباب اولو النہا عقل مند لوگوں کو اللہ یہ چیز دیتا ہے. جب جو موقع آئے اس موقع پر فوراً لبیک کہہ دینا، فوراً آگے بڑھنا. جب وقت پر آدمی لبیک کہہ دیتا ہے اور وقت پر بڑھ کر آگے نیکی کر لیتا ہے تو وہ سعادت مندوں میں شمار ہوتا ہے. اور وقت پر اگر آدمی سستی کر جاتا ہے تو پھر تو نماز بھی قضا ہو جائے گی، وقت نکل جاتا ہے. تو اللہ رب العزت آپ حضرات ہدایت عطا فرمائے. اس وقت یہ خوشی کا مقام تھا، موقع کی بات تھی، اور اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پر ہی ایک عظیم فیصلہ اپنے نیک بندوں سے کرا دیا اور ہم نے وقت پر لبیک کہے. جس وقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو فوراً خوشی میں انہوں نے کہا ما رہا المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس چیز کو مسلمانوں کی جماعت اچھا سمجھتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا. اجماع، پوری امت مل کر، ایک جگہ کے لوگ مل کر اتفاق کے ساتھ، اور وہ بھی اہل علم، عوام نہیں، اولو النہا اولو الالباب عقل مند لوگ
ابھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے تو اس میں وہ سب کچھ آ گیا جو کچھ بھی کہنے کی بات، اس کا اخیر میں بھی یہی تھا، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کو نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہی عقل مند ہیں۔ عقل مند ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ خیر، وقت کی نزاکت کو بھانپ لینا، وقت کی نزاکت کو سمجھ لینا اور وقت پر لبیک کہہ دینا، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پوری امت کہتی ہے، اس لیے کہ وہ نیکیوں میں پہل کرتے تھے۔ اللہ ہماری اس نیکیوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے گرامی قدر بزرگوں پر آئے دوستو، اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو معجزات سے بھی نوازتے ہیں، نبیوں کو معجزہ بھی ملتا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا معجزہ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، علم کا۔ کون سا؟ قرآن۔ قرآن علم کا ذریعہ ہے، اور ہر نبی جو دعوت و تبلیغ کرتا ہے اس کی بنیاد علم ہوتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے علم نازل ہوگا نبی اسی کی تبلیغ کرے گا، اسی کو آگے پہنچائے گا۔ بات وراثت پر کہنا چاہ رہا ہوں، اہل دنیا کی اور امتوں کی وراثت مال ہوتا ہے اور نبیوں کی وراثت علم ہے۔ نبیوں کی وراثت، اور یہ ایسی وراثت ہے کہ نبیوں کو بھی اس کی فکر ہوتی تھی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ سورہ مریم شروع کیجیے، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں نا تو ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے وارث مانگا۔ کیا مانگا؟ وارث مانگا، اور کہا کہ یہ سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پر کیسا یقین تھا، کیسا بھروسہ تھا۔ عمر بہت زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، اور پھر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اور بیٹا کہاں کے لیے مانگ رہے؟ کما کے کھلائے گا اس لیے؟ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا اس لیے؟ نہیں، بلکہ بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ علم کا وارث بن جائے۔ اور دعا میں لفظ بھی یہی کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری بھی وراثت سنبھالے اور آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام جو علم اور ہدایت چھوڑ کر گئے اس کا وارث بنے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سگی اولاد وارث بن جاتی ہے علم کی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روحانی اولاد وارث بنتی ہے۔ سیدنا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جانشین خلیفہ حقیقی اولاد نہیں بلکہ روحانی اولاد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے وارث بنے۔ تو گرامی قدر بزرگوار دوستوں، یہ فکر کرنا کہ یہ علم باقی رہے، یہ فکر کرنا یہ ہدایت باقی رہے، یہ فکر کرنا کہ یہ وراثت باقی رہے، اس کی حفاظت ہوتی رہے، یہ نبیوں کی فکر ہے، نبیوں کی فکر ہے۔ اور اس کے لیے دعا کی انہوں نے کہ وراثت کی حفاظت کرنے والا اور اس وراثت کو آگے بھیجنے والا، آگے تک پھیلانے والا، اے اللہ تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کھول لیے۔ عموماً جس وقت اولاد نہیں ملتی اللہ نے اس عمر میں اولاد کی، نام بھی رکھ کر دیا پہلے ہی، ایڈوانس نام، حضرت یحییٰ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ خیر، میں اپنی بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، تو عرض یہ کروں گا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دعائیں بھی یقیناً کی ہوں گی، اور دعا کے بعد آدمی محنت کرتا ہے، دعا بھی فرمائی، محنت کی، وراثت سنبھالنے والے کو تیار کیا، ایک لمبے عرصے تک اپنے پاس رکھ کر پڑھایا، تجربہ کرایا۔ اخیر کی عمر میں یہ جو چند سال گزرے ہیں، حضرت مفتی صاحب خود نہیں لکھ پاتے تھے تو مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی دعوت برکاتہم سے جوابات لکھوائے، مشق کرائی۔ ایک راستے پر ہم کو چلنا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے ہم اپنا قائد کس کو بنائیں گے؟ جس نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے،
جس نے وہ راستے دیکھا ہوا ہے، جو اس راستے سے چلا ہوا ہے، گزرا ہوا ہے، جانتا ہے اس کو، تو ہم چاہیں گے اس کو قائد بنائیں گے۔ جی اگر وہ ڈرائیور بھی نہیں ہے تو ڈرائیور کے برابر بٹھائیں گے، راستوں کو آپ بتائیں گے، آپ آگے چلیے، آپ راستہ بتلائیے۔ تو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروڑ جنت نصیب فرمائے، باغبان نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے کہ ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت کے کام تو بہت سارے تھے، آپ مصنف بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت سے فن میں ماہر ہیں، لیکن دو فن ایسے ہیں کہ ایک تو آپ ماہر نباز حکیم اور ایک بہترین مفتی فقیر ہے۔ جی آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنے بڑے عظیم مفتی ہمارے ہندوستان کے گزرے، جن کے کتاب تاریخ اسلام بچے پڑھتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا زمانہ دیکھیے کتنا پیچھے کا ہے، اس وقت حضرت مفتی صاحب جوان تھے، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل میں خط لکھ کر مشورہ طلب کرتے تھے حضرت مفتی احمد صاحب۔ ان کے رجسٹروں میں وہ خطوط آج ہی محفوظ ہیں۔ جناب حضرت مفتی ذاکر صاحب نے ہمیں بتلایا کہ اس وقت کے مفتی اعظم ہند غیر منقسم ہندوستان کے، اور وہ مشورہ طلب کر رہے ہیں آپ کے مفتی شہر جناب حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط لکھ کر مسئلے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیسا ان کو علم دیا ہوگا، اور کیسی سوچ اور کیسی فراست، نبیوں والی فراست دی کہ آپ نے خدمت میں رکھا، پڑھایا، تجربہ کرایا، فتویٰ لکھوائے، جوابات لکھے، اور پھر نظر ثانی فرما کر تحسین فرمائی، تائید فرمائی، توثیق فرمائی، گویا کہ ہم کو وہ یتیم چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ تیار کر کر ہم کو دے گئے۔ اور اللہ کی مدد شامل حال دیکھیے آپ، اللہ کی جب مدد آتی ہے تو اس طریقے سے آتی ہے کہ ابھی جنازہ کندھوں پر ہے، ابھی جنازہ کندھوں پر ہے، تدفین نہیں ہوئی، اور اللہ نے اعلان کروا دیا مسجد سے کہ مفتی صاحب کے جانشین مفتی شہر اب مفتی محمد ذاکر صاحب، تدفین سے پہلے اعلان ہو گیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ قاری صاحب ادھر تشریف لائیں، آپ ادھر تشریف لائیں، ہم ادھر آ جائیں۔ دعا ہے قرآن کریم میں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو نیک بات سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں۔ قرآن نے ان کو سند دی ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو نیکی کا حکم سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، وہی عقل مند لوگ ہیں۔ تو گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستو، اللہ نے وقت پر فیصلہ کرا دیا، وقت پر ہمیں وارث مل گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے وارثین کون ہیں؟ علماء اکرام ہیں۔ جی جب انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء اکرام ہیں تو علماء کا وارث بھی عالم ہوں گے، اور علم کا وارث عالم ہوں گے۔ اس لیے خود سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء ہیں۔ وانما ورثوا العلم، اور نبی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں، مال بھی چھوڑتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اس کے لیے کیا فرما دیا؟ ما ترکنا صدقہ، ہم اگر کچھ چھوڑ کر بھی جائیں مال، وہ سب صدقہ ہے امت کے لیے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ وراثت جاری ہوگی تو قائم ہوگی علم میں ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیسا علم دیا، کیسی فہم دی اور کیسی فراست دی کہ آپ نے اہل شہر کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ محنت کر کر ایک شخصیت کو تیار کیا، راستہ دکھا دیا، فتویٰ لکھنا اور اس کا جواب لکھنا سکھا دیا، اور ساتھ ساتھ
وہ پورا راستہ سے اس طرح گزارتے وہ ماہر ہو گئے. چنانچہ اخیر عمر میں لکھتے ہیں کہ راجی صاحب تھے اور دستخط حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. مسئلہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، ہر عالم مسئلہ بتا سکتا ہے، کسی سے آپ جواب لے سکتے ہیں، لیکن ایک متفق جو فیصلہ ہوتا ہے، ایک خاص جو جگہ ہوتی ہے جو وہاں سارے شہر کی سارے علاقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس جگہ کی بات الگ ہوتی ہے، وہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. لہذا اس موقع پر سب سے اہم بات میں یاد کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے ساتھ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان کا برتاؤ تھا کہ ہمیں یقین نہیں چھوڑا اور ہم کے لیے اپنا وارث بتا کر دکھا کر سنوار کر چلے گئے، تو ہم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں چاہیے ہم 5 نمازوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ہمیں چاہیے ان کے لیے اشارہ ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، کر کے چھٹی نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ ایک دن پڑھ کر چھٹی کوئی اتوار ہے پھر باقی جاری نہیں. ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ ان کے لیے کیا کرنی ہے بھائی؟ مغفرت کی دعا کرنی ہے. اور اشارہ ثواب کا اہتمام. کتنی دیر لگتی ہے سورہ اخلاص پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں؟ ہمارے لیے اتنا بڑا کام کر کے کہ اپنا وارث چھوڑ کر گئے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا. ادھر جنازہ کندھوں پر ہے، ادھر اعلان ہو گیا کہ مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی دعوت برکاتہ ہیں. اور گرامی قدر دوستوں، صرف مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہم نے شہر کے جو مدبر لوگ ہیں، مبصر لوگ ہیں اور دوربین لوگ ہیں، جو انجام کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اولو الالباب اولو النہا. آپ کے محل میں مثال موجود ہے، سمجھنے کی بات. عقل مند لوگ، اولو الالباب اولو النہا، دوربین، حساس مزاج رکھنے والے، انجام پر نگاہ رکھنے والے، ایسے لوگ ہر شہر میں ہوتے ہیں. ہمارے شہر میں بھی الحمدللہ ہے، اگر سے چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے محلے میں ہم نے دیکھا ہے زندگی میں برسوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مفتی ذاکر صاحب دعوت برکاتہ پر تھی. ہم نے شاہ صاحب کو دیکھا ہے، ہمیشہ شاہ صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ہمیشہ ان کو اپنے مشورے میں شامل کیا ہے، ہمیشہ اپنے مدرسے میں بلایا ہے اور سالانہ تقاریر میں ان کی تقاریر کرائی ہیں. اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ عقل مند لوگ، مدبر مفکر لوگ، دوربین لوگ، ان کی نگاہیں پہلے ہی تھی مفتی صاحب پر. لہذا اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے کہ الحمدللہ پہلے ہی دن سے ہمیں وہ شخصیت مل گئی جہاں ہم اپنی نگاہ کو جما کر رکھیں گے، جہاں ہم اپنے مسائل لے جائیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں ذمہ داری قبول کرنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ہمارا ہے. بھائی آپ سے مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 66 بار میں تنخواہ مانگی تھی اور اب آپ تنخواہ دیں گے؟ اب بھی منع کر رہے تھے. ارے بھائی تنخواہ نہ دے تو کچھ نہ کچھ تو کچھ سلسلہ جاری کرنا چاہیے. یہ تو ان کی قربانی تھی کہ انہوں نے 66 سال میں آپ سے تنخواہ نہیں مانگی. واللہ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں کھڑا ہو کر میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ جائزہ لے لینا، جہاں بھی مفتی شہر یا دارالفتاء کے صدر مفتی ہوتے ہیں وہاں کہیں بھی 40-50 ہزار روپے تنخواہ کم نہیں ہے. مفتی ذاکر صاحب نے تربیت لی، پڑھا، ان کی خدمت میں رہے، صحبت حاصل کی، لیکن مقصد ان کا علم ہی رہا، تربیت ہی رہی. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس رہتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنا رفیق ان کو چلاتے ہیں، مقصد اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے، مقصد اپنی دکان چلانا ہوتا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ لے رہتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی روٹی سیکھنے کے لیے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی کبھی تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سعودیہ سے کوئی آ رہا ہے، کبھی قطر سے کوئی آ رہا ہے، کبھی کویت سے کوئی وزارت تعلیم سے لوگ جڑے ہوئے آ رہے ہیں، سعودی عرب کی جو وزارت تعلیم اس کے مستشار آ رہے ہیں. مفتی صاحب دعوت برکاتہ اگر چاہتے تو اپنے کانٹیکٹ سے رکھ کر وہ بھی چلے جاتے نہیں چلے جاتے.
ان کو آج بھی لاکھ کی تنخواہ مل سکتی ہے، باہر نہیں مل سکتی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگ ایسے ہی نہیں ہے. ان حضرات کی جو نظر تھی ان پر، ان کے اخلاص کی وجہ سے تھی کہ سادگی، اخلاص اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ علم انہوں نے ایسے کیا کہ انشاءاللہ آپ تحریر لکھیے، آپ سوال کیجیے، آپ استفتاء لکھیے، آپ کو جواب آئے گا. آپ فرق محسوس نہیں کر پائیں گے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب ہے یا مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم صاحب. یہ تربیت انہوں نے حاصل کی. اللہ رب العالمین ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.